اللہ نے فرمایا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی یاد کرو، بھول نہ جانا، یاد رکھنا، نعمتی میری ان نعمتوں کو، یعنی نعمت کہتے ہیں وہ خاص نفع یا وہ خاص فائدہ جو بطریق احسان کسی کو پہنچایا جائے۔ ایک تو عام فائدہ بس ایسے ہی دے دیا کسی کو محبت میں، لیکن ایک احسان کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچایا جائے وہ نعمت کہلاتی ہے۔ جیسے من و سلوہ عام تو نہیں آتا تھا اور نہ اب آتا ہے، یہ خاص تھا ان کے لیے۔ اسی طرح مصر کے علاقے کے اندر ان کو ٹھکانہ دینا یہ خاص تھا ان کے لیے، اسی لیے یہ نعمت کے طور پہ ذکر کیا اللہ نے، اس لیے فرمایا اذکروا نعمتی، یعنی میری وہ نعمت یاد کرنا انعمت علیکم جو خاص میں نے تم پر کی تھی۔ رات کا وقت ہوا کرتا تھا، سفر کرتے، روشنیاں تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرا ہوتا تھا، جہاں پر پڑاؤ ڈالتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک ستون اتر کر آ جاتا پلر کی طرح، جو کہ روشن کر دیتا تھا اس علاقے کو۔ صبح ہوتی پھر چلا جاتا واپس۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نعمتیں تھیں اور یہ انہی کے لیے خاص تھی، اس لیے اللہ نے یہاں ذکر فرمایا اذکروا نعمتی، میری ان خاص نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم جو تم پر کی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے فرمایا اور تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وعدہ لیا گیا تھا نا، اللہ تبارک و تعالی نے بہت وعدے کیے اور ان سے بھی لیے تھے وعدے۔ کیا؟ جب جسم نہیں بنا تھا نا، ارواح تھی ہماری، صرف سب کو بلایا، اکٹھا کیا وہاں، اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ کہا میں دنیا میں تمہیں بھیجوں گا، نبیوں کو بھی بھیجوں گا، تم نبیوں کا اقرار کرنا، کریں گے، اطاعت کرنا، کریں گے، ایمان لانا، لائیں گے۔ وعدے کر لیے، یہاں آئے، آ کر بھول گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم اعمال کرو گے میں تمہارے اعمال قبول کروں گا، تم سے گناہ سرزد ہوا، معافی مانگو گے میں معافی قبول کر لوں گا، معاف کر دوں گا تمہیں، توبہ تمہاری قبول کر لوں گا، تم دین پر قائم رہو گے، دنیا کے غم اور نجات دور کر دوں گا تمہارے میں سارے۔ یہ اللہ نے کیے تھے باتیں۔ تو اللہ نے فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو جو مجھ سے کیا تھا تم نے وہاں، اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور میری کبریائی، میری جلالت والی ذات سے ڈرتے رہو، کہ میری کبریائی سے بڑھ کر کسی کی کبریائی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جلالت والا کوئی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان انعامات کو گنوا رہا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا نا اذکروا نعمتی، یعنی میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب وہ کون کون سے انعام تھے، اللہ نے کون کون سے ان سے وعدے بھی کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی پہلے عہد پورا کرنے کا حکم دیا، اب بتا رہا ہے رب کائنات کہ وہ کون کون سے عہد تھے جو تم سے لیے گئے تھے وہاں۔ اللہ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ پہلا نمبر پر تھا۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ اس پر، بما انزلت، جو میں نے نازل کیا تمہاری طرف، مصدقا لما معکم، کہ اس کی تصدیق کرتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل اس وقت کیا کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف اور دوسرے یہود کے بڑے بڑے رئیس، ایک کعب بن اشرف بھی یہودی تھا اور دوسرے بڑے بڑے یہودی اور بھی تھے، یہ ان کے حق میں اللہ نے نازل کی۔ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنی جاہل قوم سے روپیہ پیسہ لیتے،
ان سے مال لیتے اور ان سے کہتے کہ بھئی تم پیداوار کے اندر جو بھی کاروبار ہوتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ حصہ مقرر کر لو، پارٹنرشپ کرتے تھے، یعنی کہ یہ نا شراکت کرتے تھے ان کے ساتھ ان کے کاروباروں کے اندر۔ بیچارے سیدھے سادھے لوگ ہوا کرتے تھے، جاہل لوگ ہوتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، آپ کی نشانیاں توریت میں بھی نازل فرمائی، انجیل میں بھی نازل فرمائی، اور یہی یہودی کعب بن اشرف اور دوسرے جو بڑے بڑے یہ سب جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی آئے گا، یہ اس کی صفات ہوں گی۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جب یہ کاروبار کرتے تھے نا شراکت کے اندر، تو ان کو فکر لگ گئی، انہوں نے کہا بھئی آخری زمانہ آنے والا ہے آخری نبی کا، اگر وہ نبی آ گیا تو وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا، اور ہمیں یہ سرداری چھوڑ کر اس کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، ہمارے تو عیش و عشرت مزے ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضور کی نعت کو، حضور کی صفات کو تبدیل کرنا شروع کر دیا توریت کے اندر، جہاں حضور کی جو صفت بیان تھی نا انہوں نے اس کو چینج کر دیا۔ بیچاری قوم تو جاہل تھی، ان کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تبدیل کرنا شروع کر دیا اس کو، اور یہ فکر جب لگ گئی نا، ظاہر ہو گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آمدنی بند ہو جائے، تو توریت کو انہوں نے جب بدل ڈالا نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کے جو اوصاف بیان کیے تھے، جب ان کی قوم پوچھتی تھی کہ بھئی یہی محمد جو کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، تم تو توریت پڑھتے ہو، بتاؤ کیا یہ نشانیاں ہیں اس کے اندر؟ اب انہوں نے تو بدل دی، وہ بدل کر دکھا دیتے تھے، کہا کہ نہیں دیکھو بھئی یہ نہیں ہے نشانی جو اس کے اندر ہے، یہاں تو یہ لکھا ہے، یہاں تو یہ لکھا ہے۔ تو وہ اس طرح اس کو توریت کو بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر کہ جو وعدہ کیا تھا تم نے کہ ہاں ہم ایمان لے کر آئیں گے اس کے اوپر، یعنی قرآن پاک کے اوپر۔ اب توریت جب قرآن آ گیا، توریت کا سلسلہ تو ختم، انجیل کا سلسلہ ختم، اب ایمان لاؤ قرآن کے اوپر، لیکن وہ قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ وہ توریت کے اوپر ہی رہے، حالانکہ وہ ایسی کتاب ہو گئی تھی اب کہ اب اس کو منسوخ کر دیا گیا، اب اس کو کینسل کر دیا گیا۔ پھر آگے اللہ نے اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم قرآن کا انکار کر کے سب سے پہلے کافر نہ بن جانا، کہیں ایسا نہ ہو قرآن کا انکار کرنے والے پہلے کافر بن جاؤ، چونکہ کافر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا۔ کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، ملائکہ کا انکار کرتا ہے، ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے، اسی لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی یہی فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کا انکار کر کے پہلے کافر بن جاؤ، قرآن کے منکر بننے والے نہ ہونا۔ اور آگے پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو کم داموں میں نہ بیچنا، کم داموں میں نہ بیچنا میری آیات کو، کہ تم تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں آیات کو بدل دیتے ہو، تحریف کر دیتے ہو اس کے اندر۔ اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ نہ بدلنا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور فرمایا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ وہی اللہ ہے کہ جس سے ڈرنے کا حق ہے ہم سب، وہی اللہ۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا، اب یہاں وضاحت کر دی اللہ نے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے اور تم ملاوٹ کر دیتے ہو، ملا دیتے ہو باتوں کو۔ عربی زبان میں لبسہ کے معنی ہوتے ہیں خلط ملط کر دینا، ایک چیز کو دوسری میں مکس کر دینا، جس طرح دودھ میں پانی ملا دینا، ملاوٹ کر دینا، مکس کر دینا، دیسی گھی کے اندر ولایتی گھی ملا دینا، اور ایسا ملا دینا کہ اس کا الگ کرنا مشکل ہو جائے۔
اب دودھ کے اندر پانی ملا دیا تو کیسے اس کو الگ کریں گے؟ مشکل ہو گیا بولتے ہیں۔ دیسی گھی کے اندر ولایتی گھی ملا دینا، یعنی اصل نقل کی پہچان ختم ہو جائے، اس کو عربی زبان کے اندر لبسہ کہتے ہیں۔ علماء یہود بھی یہی حرکت کیا کرتے تھے، آیات کو بدل ڈالتے تھے، آیات کو بدل ڈالتے تھے، جو صفات جس کے لیے اللہ نے ذکر کی تھی ان کو وہاں سے تبدیل کر کے دوسروں کو ڈال دیا کرتے تھے، دوسرے کے لیے آیات کو بدل دینا، یہ ان کا کام تھا، اصل نقل کی پہچان نہیں رہتی تھی۔ اللہ نے اس لیے فرمایا الحق والباطل، یعنی کہ حق کو، سچ کو، حقیقت کو چھپا دیتے ہو بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ تم جھوٹ شامل کر دیتے ہو اس کے اندر۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ حق ہے، حالانکہ تمہیں پتہ ہے نبی سچا ہے، حالانکہ تم نے اپنے توریت میں پڑھ لیا کہ نبی کی یہ صفات ہیں اور یہ ساری اس میں موجود بھی ہیں، لیکن پھر بھی تم حق کو چھپاتے ہو اور جھوٹ کو آگے لے آتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،